ایک شخص نے دارالعلوم الاسلامیہ پٹنہ میں منعقدہ اجلاس ختم بخاری کے دوران حضرت امیر شریعت کے درس حدیث کے چند نکات پر اعتراض کیا، جس پر تفسیر و حدیث کے موقر استاذ، فقہ و فتاویٰ کے شناور، دارالعلوم دیوبند کے سابق معین مدرس، محتمم مدرسہ رحمانیہ دارالقرا لچمی پور مشرقی چمپارن اور نگراں مدرسۃ الشفا چرامبا مفتی ریاض احمد صاحب قاسمی نے مدلل جواب دیا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس علمی بحث کو ریکارڈ کر کے مفاد عامہ کے لیے نشر کیا جائے، ان کی ہدایت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امیر شریعت نے دارالعلوم اسلامیہ پٹنہ کے ختم بخاری کے موقع پر قسطاس کے لفظ کی وضاحت فرمائی، جس پر بے بنیاد اعتراضات کیے گئے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم القسطاس العدل بالرومیہ، فرماتے ہیں جو کلمہ ہے قسطاس وہ رومی زبان کا ایک لفظ ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ آئیے اس مسئلے کو علمی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، قسطاس یا قسطاس کی قرأت اور اس پر اجماع۔ قرآن مجید میں قسطاس اور قسطاس کی دونوں متواتر قرأت موجود ہیں۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ قسطاس قاف کے زیر کے ساتھ حفص عاصم، حمزہ اور کسئی کے مطابق، قسطاس قاف کے پیش کے ساتھ ابن کثیر، نافع، ابو عمر ابن عامر اور امام عاصم کی روایت ابو بکر عن عاصم کے مطابق۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ امام طبری فرماتے ہیں، وبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لأنهما لغتان مشهورتان وقراءتان مستفيضتان في قراء الأمصار۔ یعنی جو بھی ان دونوں میں سے کسی قرأت کو پڑھے گا وہ درست ہوگا، کیونکہ یہ دونوں قرأت متواتر اور بلاد اسلامیہ میں مشہور ہیں۔ حضرت امیر شریعت نے درس میں قسطاس کو دوسری قرأت یعنی قسطاس کے مطابق پڑھا ہے تاکہ طلبہ کو اس کا شعور حاصل ہو۔ یہ طریقہ تدریس قدیم علمی روایت کے عین مطابق ہے۔ دوسرا نقطہ، قسطاس کا رومی زبان کا ہونا اور اس کا معرب ہونا۔ یہ قول سب سے پہلے مشہور تابعی مفسر حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ القسطاس العدل بالرومیہ، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں لائے ہیں، یعنی قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب عدل ہے۔ اسی رائے کو مقاتل بن سلیمان، یحییٰ بن سلام، سعید بن جبیر، ابن درید اور دیگر مفسرین نے اختیار کیا، یعنی قسطاس اصل میں ایک رومی لفظ تھا لیکن عربوں نے اسے اپنا لیا اور یہ عربی کا حصہ بن گیا۔ حضرت امیر شریعت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سمجھا رہے تھے۔ تیسرا نقطہ، قرآن میں معرب الفاظ اور ان پر علمی اتفاق۔ یہ ایک مستقل علمی بحث ہے کہ کیا قرآن میں معرب الفاظ موجود ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ رومی لفظ ہے مگر عربی میں شامل ہونے اور عربوں کے استعمال کے بعد عربی بن گیا، لہذا قرآن میں اس کا استعمال قابل اعتراض نہیں۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی عجمی لفظ عربوں کے محاورے میں داخل ہو اور عربی قواعد جیسے اعراب، تعریف، تنکیر وغیرہ کے مطابق مستعمل ہو جائے تو وہ عربی کہلاتا ہے۔ یہی اصول حضرت ابن عباس، امام مجاہد، عکرمہ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے ثابت ہے، جو قرآنی معرب الفاظ کے قائل تھے۔ قسطاس ضمہ کے ساتھ اہل مدینہ، اہل بصرہ اور بعض اہل کوفہ کی قرأت ہے۔ یہ قرأت نہ صرف مستند ہے بلکہ قرأت متواترہ میں شامل ہے، یعنی جو تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں۔ قسطاس کسرہ کے ساتھ اہل کوفہ کے یہاں زیادہ معروف اور رائج ہے۔ بے شک یہ بھی قرأت متواترہ کا حصہ ہے اور درست ہے۔ جو لوگ قسطاس بالضمہ پر تنقید کرتے ہیں ان کی رائے غلط ہے، کیونکہ
قرآن مجید کی قراتیں تواتر سے نقل ہوئی ہیں۔ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اس لیے قسطاس اور قسطاس دونوں سے انکار ممکن نہیں۔ چوتھا نقطہ، قسطاس کو قسط سے مشتق ماننا غلط ہے۔ معترض صاحب نے کہا کہ قسطاس اصل میں قسط اور طاس کا مرکب ہے، لیکن معترض صاحب کے مطابق طاس کے معنی عربی میں پیمانے کے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ امام ابو حیان رحمہ اللہ اس کا رد کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں، کیونکہ قسط اور قسطاس کا مادہ مختلف ہے، یعنی قسط قاف سین طا اور قسطاس قاف سین طا سین، اور ان دونوں میں کوئی اشتقاقی ربط نہیں پایا جاتا۔ پانچواں نقطہ، معترض صاحب کی غلط فہمیاں۔ پاس اور فعل کی مثال کا غلط مطلب لینا۔ حضرت امیر شریعت نے یہ مثال صرف تعریب کے اصول کو سمجھانے کے لیے دی، مگر معترض نے غلط تاثر دیا کہ وہ غیر عربی الفاظ کو قرآن میں ثابت کر رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا سے موازنہ، یہ موازنہ بے بنیاد اور تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے عربی رسم الخط کے خاتمے کی کوشش کی، جبکہ حضرت امیر شریعت کی جد و جہد عربی زبان کی ترویج، قرآن فہمی کے فروغ اور حفاظ قرآن کو معنی و مفاہیم کے شعور سے آراستہ کرنے پر مرکوز ہے۔ چھٹا نقطہ، قرآن میں معرب الفاظ، پہلے 600 سال کی علمی بحث کا تاریخی جائزہ۔ یہ دعویٰ کہ پہلے 600 سال تک قرآن میں عجمی الفاظ کی بحث کسی نے نہیں اٹھائی، سراسر غلط ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ، جو ایک جلیل القدر تابعی اور مشہور مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر واضح رائے دی ہے کہ بعض الفاظ جیسے قسطاس اصل میں رومی زبان سے معرب ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی قول کو اپنی صحیح البخاری میں حدیث کے ضمن میں نقل کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بحث صدیوں پہلے ہی علمی حلقوں میں موجود تھی۔ لہٰذا معترض کا یہ دعویٰ کہ یہ بحث 600 سال بعد شروع ہوئی، تاریخی اور علمی لحاظ سے غلط اور بے بنیاد ہے۔ ساتواں نقطہ، امام قرطبی پر اعتراض کا رد۔ معترض نے امام قرطبی رحمہ اللہ پر غیر علمی اعتراض کیا، حالانکہ وہ اہل سنت والجماعت کے جید مفسر ہیں۔ معترض نے علمی تنقید کے بجائے شخصی گفتگو کو ترجیح دی، حالانکہ انہیں امام قرطبی کے موقف کی علمی خامیاں واضح کرنی چاہیے تھی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہیں قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی اشکال پیش آتا تو وہ تفسیر ابو سعود اور پھر تفسیر قرطبی کی طرف رجوع کرتے، اور وہاں اس کا حل ضرور مل جاتا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ امام قرطبی کی علمی حیثیت مسلم ہے، اور ان پر اعتراض علمی دیانت کے خلاف ہے۔ نتیجہ، قرآن میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو اصل میں غیر عربی تھے، مگر عربوں کے استعمال اور تعریب کے بعد وہ عربی زبان کا حصہ بن گئے۔ قسطاس کی 2 متواتر قرات موجود ہیں، اور حضرت امیر شریعت نے دونوں قرات کے علمی پہلوؤں کو اجاگر کیا تاکہ طلبہ ایک کم معروف قرات سے بھی واقف ہوں۔ معترض صاحب کی جانب سے پیش کیے گئے نکات علمی بنیادوں پر نہیں ہیں۔ علمی مسائل میں تحقیق اور اعتدال ضروری ہے، اور کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے رد کر دینا درست نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید کو اس کی اصل علمی روشنی میں سمجھنے کی توفیق بخشے۔ بہت سے لوگ اعتراض کو شیئر کر کے غلط فہمی پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اب اصل وضاحت آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے وہ اعتراض سنا یا دیکھا، وہاں اس علمی اور مستند جواب کو پہنچائیں تاکہ لوگ غلط فہمیوں سے محفوظ رہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين أوفوا الكيل إذا كلتم
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم.